بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفکرون. میرے ایکسنٹ کو سمجھ جاؤ. کیا پھر نہیں تم فکر کرتے؟ افلا تتفکرون. انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالغداة والعشي کہاں آیا تھا؟ یہ آیت آئے گی اس کے بعد. آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں کوئی سورے میں بالغداة والعشی. آپ عالم بنیں گے، حافظ نہیں بنیں گے. منہ سے تو عالم نہیں بولیں گے بھائی، ہمارے ٹیچروں نے نہیں کہا. سورہ کہف میں یہ پڑھ کے مار کر کے آنا. بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء ما من حسابک علیہم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم بيننا. میں پر بھی نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ علم والا جو نیکی کر رہا ہے، جو اللہ کے سے رک رہا ہے، اور جو مزے کی زندگیاں جی رہی ہیں، دونوں برابر ہی نہیں ہیں. کیا وہ غور نہیں کرتے؟ عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ غور نہیں کرتے؟ اور اسی سے ان لوگوں کو ڈرائیے جو خوف رکھتے ہیں. اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے، اس کے سوا ان کا نہ ہوگا کوئی حمایتی، نہ کوئی سفارش کرنے والا، نہ وہ بچتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دور نہ کریں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بات؟ کب کیا قصہ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دور نہ کریں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں. اور آپ پر، آپ کے ذمہ، ان کے حساب میں کچھ نہیں ہے، ورنہ آپ کے حساب میں ان پر کچھ ہے. اگر انہیں دور کرو گے تو ظالموں سے ہو جائیں گے. اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے آزمایا. سمجھ نہیں آئی نا آپ لوگوں کو؟ وہ بھی کرنا. یعنی جو غریب تھے، غلام تھے، صحابہ بڑے غریب تھے، بھکاری کہتے تھے ان کو، سرداراں رہتے تھے، بولتے آئے نبی تمہارے پاس جب بھی آئے بھکاریاں بیٹھے رہتی. مجھے بھی کسی نے کہا غریباں، بھکاری کہتے تھے. اوکے، غریب، غلام، ایسے ویسے ہیں. تمہاری محفل میں اگر ہوتے، ہمارے جیسے رئیس ہوتے، ٹھاٹ مار کر بیٹھے رہتے، بڑے بڑے سرداراں ہوتے تو ہم تمہارے پاس آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی حرکت نہیں کرنا. کس کو بول رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو کتنی بڑی بات کہی. دو آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں جب اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. اللہ تعالیٰ فقیری کو نہیں دیکھتا، غریبی کو نہیں دیکھتا، غلامی کو نہیں دیکھتا، کالے پن کو نہیں دیکھتا، گڈے اونچے موٹے چوڑے نہیں دیکھتا، پیسہ ہے پیسہ نہیں ہے نہیں دیکھتا، سید پٹھان نہیں دیکھتا، کوئی قبیلہ قصی سنی جماعتی نہیں دیکھتا. دیکھتا ہے تو دل کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. تیار ہو جاؤ سب. اور آپ پر، آپ کے ذمہ ان کے حساب میں کچھ نہیں ہے، اور نہ آپ کے حساب میں کچھ ہے. اگر انہیں دور کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گے. نبی کو کہا ہے ہم ظالم ہیں ربنا. اب مجھے کئی لوگ کہتے تھے کیا ہم خالی غریباں کا تاج سر پہ چڑھا لیتی. کون غریباں ہوں؟ پہلے آتے تھے میرے پاس، بہت غریب تھے، بہت زیادہ غریب تھے.
اب الحمدللہ سب ملے ہوئے ہیں، کوئی غریب نہیں ہے. پہلے شروع میں تو بہت زیادہ غریب تھے وہ، ان کی برقع، ان کے حالات بہت تھے. تو دوسرے لوگ ہوتے نہیں با میں نہیں آتے خالی ویسے، ہاں نہیں آتے، آپ نہیں ہو کوئی بات نہیں. کیوں؟ یہ آیت پہ زور لگائی. آج کتنے جمع ہیں؟ آج کہاں ہیں کلاس؟ کہاں تک پہنچ ہوئی ہے؟ آیتوں کو عمل کرو پڑھنے کے بعد، اتنا سمجھا رہی ہوں میں آپ کو. اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے آزمایا، تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جو ان پر اللہ نے فضل کیا ہے. ہم میں سے علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، کہ اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا ہے. نہیں ہے، وہ نہیں جانتا. علیہ نہیں جانتا. اللہم کئی لوگ پڑھتے ہیں اللہم انی اللہ ذکر کا شکری کا عبادتک، پھر اندر جا کو ناشکری دل میں، تھو یہ مجھے پسند نہیں با، یہ اچھا نہیں با، مجھے وہ نہ با. شکر اس کو نہیں بولتے، شکر اس کو بولتے جو پسند نہیں ہے چیز تو بھی شکر. فار ایگزامپل کئی عورتوں کا شوہر عورتوں کو پسند نہیں ہے، شکر ہے تو نے یہ تو دیا. ڈریس بالکل بھی پسند نہیں، عید پہ آئے گا آپ کو، اچھا ہے اللہ تعالیٰ پسند ہے، جنت میں میری پسند دے دے. یہاں تیری پسند، وہاں میری پسند. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میری پسند، جنت تیری پسند. جب میری پسند پہ تو پسند کر لے، میں تیری پسند کو دوں گا. بسم اللہ. علیہ اللہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ. اور جب آپ کے پاس وہ آئیں گے ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان والے کا اتنا درجہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ ان کو سلام آپ کریں. آپ کو ایمان والا نہیں بننا ہے، مجھے تو ایمان میں مٹ جانا ہے، ایمان میں مٹنا ہے. اپنے محبوب نبی سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ سلام کریں گے ایمان والوں کو، اس کے فرشتے سلام، اللہ تعالیٰ خود سلام کہتا ہے ایمان والوں کو جنت میں. تیار ہو جاؤ ان سب نعمتوں کے لیے کہ ہم، اللہ خود سلام ہے، خود سلامتی ہے. بسم اللہ. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ. تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت لکھ لی ہے، لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی برائی کرے نادانی سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، نیک ہو جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تم میں سے اگر کوئی برائی کر دیے، کچھ ہو گیا، توبہ کر لو، آ جاؤ. اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں، اور یہ اس لیے کہ تاکہ گنہگاروں کا طریقہ ظاہر ہو جائے. آپ کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں اس کی بندگی کروں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، میں نہیں کرتا پیروی. اس صورت میں بے شک میں بہک جاؤں گا، ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا. کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل ہوں، کھلی کتاب ہوں، کھلی باتیں لاتا ہوں میں، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو، تم جس کی جلدی کرتے ہو عذاب کی، جلدی کرتے ہو، اور میرے پاس نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ان الحکم الا اللہ.
میرے پاس نہیں، حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ولا تسقط من رقم ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يأبس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ اب بول رہے تھے کیا ہے، تم لوگ ایمان نہیں لائے تو سزا دیتی، بولتی کہاں آ رہے، نہیں آ رہا نا، عذاب لے کے آؤ۔ بولو میرے پاس نہیں ہے، میں ایک نبی ہوں، میرے پاس عذاب یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ میرا اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، سب غیب اس کے پاس میں ہے، ان کو اس کے سوا نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے خشکی اور تری میں بھی۔ خشکی کا مطلب زمین کے اندر کتنے جانور مخلوق ہیں، لکھ لو وہاں پہ۔ وہ تری کا مطلب جتنے سمندر کے اندر کیڑے مکوڑے جتنے تر ہیں، تر بتر، خشک زمین کے اوپر، تر زمین کے اندر، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ ایک پتا بھی نہیں گر سکتا، اگر گرنا ہے تو وہ جانتا ہے۔ اے انسان تو مرنا ہے تو اللہ جانتا ہے ہر چیز۔ انسان یہاں پہ دیکھو، اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیروں میں، پہاڑ کے اوپر چونٹی کے پیٹ کے اندر بھی ایک دانہ ہو، کالی چونٹی ہو کر کالے پیٹ میں، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ اور نہ کوئی تر نہ کوئی خشک، مگر سب روشن کتاب لوح محفوظ میں ہے۔ یہ سارا لوح محفوظ سے لایا گیا، بیت العزت میں پہلے آسمان پہ رکھا گیا، 20 پر 3 سال تک مسلسل آتا رہا۔ اور وہی تو ہے جو رات میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ نیند جو ہے روح قبض کرنا ہے، موت، آدھی موت۔ اور جانتا ہے جو تم دن میں کما چکے ہو، پھر تمہیں اس دن میں اٹھایا جائے گا۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔ تاکہ مدت مقررہ پوری ہو جائے۔ دیکھیے موت بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی بڑی نظام ہے۔ میں اس لیے بے جھجک ہوں اور میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، بسم اللہ تعالیٰ میں بنداس کیوں زندگی کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے حقیقت جان لی تمہاری حفاظتی تمہاری موت کرے گی، تمہاری حفاظتی تو فرشتے کریں گے، موت تمہاری حفاظتی کرے گی۔ میں ہمیشہ میں کہتی ہوں جب کہیں میں بیان کو جاتی ہوں، گاڑی چلا کے سپیڈ جاتی ہوں، اچھا کوئی ٹرن کر دی گاڑی، آج میں کبھی نہیں بولنا چاہتی تھی مگر قرآن کریم بولتا ہے تو مجھے بولنا پڑتا ہے، میں دلیل ہوں۔ گاڑی جو چلتی ہوئی تھی اسٹیئرنگ میں دیکھ کے کہتی ہوں یہ اسٹیئرنگ کوئی اور دے رہا، اللہ فرشتہ تیرا مدد کرے، کیونکہ میں بیان کرنے جا رہی ہوں، میں دین پھیلانے جا رہی ہوں، کسی کو پہنچانا ہے، کوئی چیز پہنچانا ہے، جا رہی ہوں۔ وہ گاڑی کیسے اڑتے ہوئے جاتی، آدمی لوگ نہیں چاہتے، آدمی مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں۔ یہ میں نہیں چلاتی گاڑی ہے، فرشتے ہیں تمہارے ساتھ تمہاری حفاظتی کے لیے، مگر ہم نہیں جانتے اور ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس دن میں اٹھایا جائے گا تاکہ مدت مقرر پوری ہوگی، اور جانتا ہے جو تم کچھ کما چکے ہو، پھر تمہیں اس دن میں اٹھائے گا۔ کیا کما کے لائیں گے، کیا ہے ہمارے پاس آخرت میں، وہی ہمیں ملے گا، تاکہ مدت مقرر پوری ہو، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے، پھر تمہیں جتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت
توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. بر سمجھ میں آ گیا نا؟ بر نیکی بر خشکی، بر نیکی بر خشکی، بحر دریا. من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وہی ہے اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہباں بھیجتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے. نگہباں بھیجتا ہے کا مطلب اثر اور فجر کو فرشتے بدلتے ہیں، آسمان میں سے اتر کے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کیا اشرف المخلوقات بنایا ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم تو کنگ کے موافق ہیں. ایک بادشاہ کے آگے پیچھے جو فرشتے چلتے ہیں یہ امت رسول اللہ پہ عطا کیا گیا ہے. یہ نعمتیں ہیں رب العالمین کی. تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرنے میں لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے. پھر لوٹائے جائیں گے اپنے سچے مولا کی طرف. ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. الا، انڈر لائن کرو نا بار بار. الا، خبردار، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. بے شک اللہ پل میں جوانی ختم ہو جائے گی، پل میں بڑھاپا آئے گا، پل میں ختم ہوگا. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں نہیں خشکی اور دریا کے اندھوروں میں کون بچاتا ہے؟ اس وقت تم اس کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے سے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس سے بچا لے ہم شکر ادا کرنے والے ہیں. یہ ایک قصہ ہے اکرمہ کا. لکھ لو یہاں پہ، پین دے مجھے بھی، میرے بات کوئی پڑھیں تو دیکھ لیں. دلیل میں تو ہے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا. جب فتح مکہ ہو گیا تو بھاگ گیا تھا، یہ جا کے کشتی میں بیٹھ گیا بھاگ کے. اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بھاگ گیا تو کشتی طوفانوں میں آ گئی، ڈوبنے والی تھی. تو اس نے نیت کی تو سب نے پکارا اللہ کو. تو اس نے کیا کہا پتہ ہے اکرمہ؟ یہ صحابہ ہیں، کیا کہے پتہ ہے اکرمہ؟ یہی تو بات بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کئی سال سے یہی بات تو بتا رہے ہیں. ہم کو عقل نہیں آئی تھی نا، واپس آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اکرمہ قل اللہ، کیا کرنا ہے مجھے؟ مانا پڑھنا ہے یہاں تک، اور ذرا پڑھ لیتی ہوں. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک. وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، تم پر نگہبان ہے، فرشتے بھیجے ہوئے ہیں. اور سن رکھو حکم اسی کا ہے، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تمہیں خشکی اور دریا کے اندھیروں میں کون بچاتا ہے؟ اس وقت تم اس کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے سے پکارتے ہو. ابھی بھی کچھ ہو گیا راستے میں، اللہ تو بچا لے، اللہ تو بچا لے، میں اچھی ہو جاتی ہوں، میں نہیں کرتی، میں ایسا نہیں کرتی. ذرا ڈاکٹر بولتا لیا شوگر آ گئی، ذرا ڈاکٹر نہیں، اللہ میں جلدی پھر ذرا اچھا صحت آتے ہی اینٹ کے کھڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہمیں اسے بچا لے ہم شکر ادا کرنے والے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اللہ تمہیں سے بچاتا ہے اور ہر سختی میں سے پھر تم شرک کرتے ہو. دیکھیں ہے نا، سچ بات ہے نہیں؟ آپ کہہ دیں قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم فی شیعا وَيَذِيقُ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. پیج پلٹا لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے تم پر بھیجے ہوئے عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تمہارے فرقے فرقے کے کرنے کے برعکس سے. کیا ہے یہ؟ سورہ نام آیت نمبر آئے گیا کیا؟ ہاں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ زلزلہ بھیجوں؟ کیا بھیجوں؟ پاؤں کے نیچے سے بھیجوں؟ اوپر سے بھیجوں؟ فرقے فرقے کر کے بھڑکا دیتا ہوں. نہ میں نیچے سے عذاب دیتا ہوں نہ میں اوپر سے عذاب دیتا ہوں. تمہارے میں فساد لڑائی ڈال کے چھوڑ دیتا ہوں. تو سنی تو جماعتی تو اہل حدیث لڑکے مرو، سکون ہی نہیں تم کو. اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے ہمیں بچا کے اپنا بنا لیا. ہم فرقہ پرستی سے کٹ گئے. یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. دوسروں کو لڑائی کا مزہ دیکھو. ہم کسی طرح آیت بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر داروغہ نہیں، آپ داروغہ نہیں ہیں ان پر. ہر خبر کے لیے ایک ٹھکانہ مقرر وقت ہے. تم جان لو گے جب تو ان لوگوں کو دیکھے گا جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں. میں تو ان سے کنارہ کر لے یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ کسی اور بات میں. اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد نہ بیٹھ ظالم لوگوں کے پاس. جو لوگ پرہیز کرتے ہیں پرہیزگاری ان پہ ان جھگڑے والوں کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں، لیکن نصیحت کرنا تاکہ وہ ڈرائیں باز آ جائیں. وما للذین یتقون وما للذین عین نہیں بول پائی میں. اللہ حلق نہیں ساتھ دے رہا. مدد کرو میرے رب. سوکھے منہ میں تھوک آتا ہے. الذين يتقون من حسابهم من شيء ولا ذكر لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وله. کھیل تماشا لعبا وله دوسری بار آ رہا ہے. لکھو نمبر یہاں. لعبا وله دوسری بار. لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم عذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے. چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو اور ناچیں جتنا چاہے ناچیں. اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. اور اس قرآن سے نصیحت کرو. نصیحت کسی اور سے بالکل بھی نہیں کرنا، قرآن سے ہی کرنا ہے. نصیحت کرو تاکہ کوئی اپنے عمل پر پکڑا نہ جائے. اس لیے کہ تمہیں اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی کرنے والا ہے. اور اگر بدلے میں تمام معاوضے دے دو اسے نہ لیے جائیں گے. اگزامپل ایک مثال بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سب کچھ دے دو قیامت میں تو تمہارا قبول نہیں ہوگا. آج دو زندہ رہ کر آج قبول ہوگا. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کریم ہر کسی کو سمجھ نہیں دیتا. میں نے کئی علماء سے سمجھنے کے بعد کئی کورسز کے بعد مجھے میرے استاد پوچھتے ہیں جو تفسیر پڑھائے ہیں تم کون سی کتاب استعمال کر رہی ہو. میں نے کہا میرے رب کچھ مجھے ایکسٹرا سکھاتے ہیں
میں میرے رب سے کچھ ایکسٹرا سیکھ کے کرتی ہوں، واللہ اللہ نے مدد کی ہے تمہاری. تو یاد رکھو، ہر عالم سکھاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر دل میں انڈیل دیتا ہے. دیکھو یہاں پہ ہم نے کیا غلطی کرے ہیں. معاوضے کی بات ہو رہی ہے، معاوضہ اب دے دو، اب دو تمہارا پیسہ. قبول نہ ہوگا، یہاں تک کہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے انہیں گرم پانی پینا ہے، دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے. کہہ دیں کہ ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں، نہ ہمیں نفع نہ دے نہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے، ہم اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں. اس کے بعد جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی اس شخص کی طرح، تو شیطان نے بلا دیا، شیطان نے بلا دیا جنگل میں. وہ حیران ہو، اس کے ساتھی اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کے فرما بردار رہیں، اور یہ کہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، اسے ڈریں، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے ہوں گے، الگ الگ نہیں ہوں گے، سنی جماعتی الگ نہیں ہوں گے. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا گیا ہے. اور جس دن کہے گا ہو جا، میں نے کہہ چکی ہوں نا، کن کا فیصلہ، من ربو کا کن، تو وہ ہو جائے گا. اس کی بات مطلب میں یہ بات جو نئے اسٹوڈنٹس یاد رکھ لیں، کیونکہ آپ بیت المال میں نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کن میں کہتی ہوں، ہو جا میں کہتی ہوں، اتنی آواز ہے. دوسروں کے کانوں میں ذرا تکلیف ہوگی، زور سے بولو. یہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جب بولے گا تو کیا ہوگا، آگ لگ جائے گی پوری. سمجھ میں آ گیا؟ تو ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے، اور ملک اسی کا ہے. جس دن سور پھونکا جائے گا، غیب و ظاہر کا جاننے والا، وہی حکمت والا، خبر رکھنے والا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ آزر کو، دیکھو ان کے باپ کا نام آیا ہے آزر، انڈرلائن کرو، ابراہیم خلیل اللہ کا باپ. بتوں کو معبود بناتا ہے، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلا گمراہی میں دیکھتا ہوں. مجھے عربی پڑھنا ہے نا یہاں پہ، کہاں سے پڑھنا ہے؟ اوپر سے نا. له أصحاب يدونه إلى الهدى هديتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، أمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه، هو الذي إليه تحشرون، هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يوم يقول كن فيكون قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة والحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام، صنم ہی تو میرا خدا ہے، صنم ہی تو میرا پیر، صنم ہے، صنم ہی تو خدا ہے. باؤ جی کے قوالیں کتنے سنے آپ؟ یاد آ رہی ہیں؟ اب بولو گے؟ اب جاؤ گے؟ اب جاؤ گے بابا جی کیا؟ جاؤ بابا جی کیا، جنات موکلات فل مزے لیتے. اللہ معاف کر دے آپ کو، مجھے، ہم سب کو، آنے والی نسلوں کو بھی معاف کر دے. اصنام آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال بعید. کل کتنے لوگ میرے گروپ سے نکلے معلوم؟ درگاہ پٹیا، قرآن اچھا نہیں لگا ان کو، نکل گئے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، انڈر لائن کرو، قال هذا ربی ایک بار ہوا، اب یہ دوسری بار ہو رہا ہے. سمجھو قرآن کو، دل سے دعا نکلے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نکلے. قال هذا ربی هذا اکبر. فلما فلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. یہ اہل حدیث لوگ نہیں پڑھتے نماز میں، مگر پڑھ سکتے ہیں، میں پڑھتی ہوں اس کو. ایک دعا کے بعد اس کو پڑھو، مگر یہ نیت سے نہیں پڑھو منہ سے بول کے 4 رکعات تیرے واسطے منہ طرف کعبے کے، تب نہیں، یہ گناہ ہے. پڑھو اللہم باعث بینی بین خطایا پڑھو، پھر یہ پڑھو نا سبحانک اللہم وبحمدک پڑھ کے پڑھو. کیا کرنا ہے مانا. اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کا آسمان و زمین کی بادشاہت عجائبات دکھانے لگے، عجوبے دکھانے لگے، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. پھر جب اس پر رات نے اندھیرا کر لیا، ایک ستارہ دیکھا. ابراہیم خلیل اللہ کے ٹائم پہ ستاروں کو آنکھ کو پوجا کرتے تھے. انہوں نے کہا ابراہیم خلیل اللہ نے یہ میرا رب ہے. جب غائب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ دوست نہیں رکھتا غائب ہونے والوں کو. جب چمکتا ہوا چاند دیکھا بولے یہ میرا رب ہے. کیسا ڈھونڈا دیکھو یار کو، اپنے محبوب کو، اپنے خلیل کو کیسے ڈھونڈتے ہیں. اے اللہ نے ایسا کہا یہ کروں، وہ کر کے دیکھتی ہوں اللہ خوش ہوتا ہے کیا. میں وہ کام کر کے دیکھوں، چلو اس میں خوش ہوگا اللہ تعالیٰ. چلو میں اس کو خوش کروں، میں اس کو خوش کروں، میں کس کس کو خوش کروں، تیری رضا کے لیے ہر دشمن کو خوش کروں میں. پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اگر مجھے ہدایت نہ دے میرے رب تو میں بھٹکنے والوں میں ہو جاؤں گا، لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر جب اس نے چمکتا ہوا سورج دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے. پھر بولے یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ غائب ہو گیا، اے میری قوم بے شک میں ان سے بیزار ہوں جب کو تم شریک کرتے ہو. بے شک میں نے اپنا منہ رخ اپنا اس کی طرف موڑ لیا، چہرہ وجہیہ چہرہ یا میرا چہرہ آسمانوں کو بنایا ہوا زمینوں کو بنایا ہوئے کے سامنے کر دیا. شرک کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں. وحاجه قوم قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذکرون افلا یعلمون. کیا تم سوچتے نہیں، ذکرون سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيِّ الْفَرِيقَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ الْفَرِيقَيْنِ أَقْبَلَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم. ایمان کو کیا بولتے؟ آسکا ہی نہ منا ایمان، ایمانکم، ایمانکم. آن لائن کوئی بولیں گے؟ خصمیں، اپنی خسمیں، ایمان خسمیں، ایمان ایمان. اب یاد رکھنا ایمانم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومه نرفع درجات من نشاء. اور اسی کی قوم نے اسے جھگڑا کیا، ابراہیم خلیل اللہ کی قوم نے ابراہیم خلیل اللہ سے جھگڑا کیا. اسے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جس نے مجھے ہدایت دے دی؟ میں ان میں سے نہیں ڈرتا، یہ تم شریک ٹھہراتے ہیں. مجھے بولا گیا غوث پاک تجھے ختم کر ڈالتی، تیرا گھر برباد ہو جاتا ہے، تو ختم ہو جاتی ہے.
پور کی فاتح چھوڑ ڈالی، تیرا گھر پوری بھر کو رہتا تھا. نہیں پہلے کچھ بھی اچھا نہیں تھا، بہت اچھی چیزیں بھرے ہوئے ہیں. کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، اللہ نے کہہ دیا کچھ بھی نہیں کریں گے دے، مگر یہ کہ میرا رب کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو رب پہنچا سکتا ہے، کوئی اور نہیں پہنچا سکتے. میرے رب کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا. کیا تم سوچتے نہیں؟ اور میں تمہاری شریک سے کیوں ڈروں میں؟ اور آپ لوگ ڈرتے نا، وہ آپا سے ڈرتے ہیں، حضرت سے ڈرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ تمہیں ڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ کسی سے بھی نہیں ڈریں گے. اور تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کا شریک کرتے ہو، جس کی اس نے تمہیں اتاری، تم پر کوئی دلیل. سو دونوں فریق میں سے امن کا کون زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو. جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، انہیں لوگوں کے لیے دل جمی ہے اور وہی ہدایت آفتاب ہے. اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر دی. ہم جس کے درجے چاہیں بلند کرتے ہیں. اور رفعنا لک ذکرک، اور رفعنا لک ذکرک، اور رفعنا لک ذکرک، اور رفعنا لک ذکرک، اور رفعنا لک ذکرک. اے اللہ ہمارا ذکر تو آسمان میں کر دے. تو کہہ دے مجھے پسند ہوں. اے اللہ میں اس سے محبت کر، تو کہہ دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل امین سے اعلان کرا دے ساری دنیا میں کہ اللہ تو مجھ سے محبت، ہم سے محبت کرتا ہے، اور سب ہم سے محبت کرنے لگے. یا رب تیری خاطر درجے چاہیں بلند کرتا، بے شک تمہارا رب ہے حکمت والا، جاننے والا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. جاننے والا، حکمت والا. وَوَهَبْنَا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل من ذریته داؤد. الف مداب سیکھ لینا، ہمیشہ آتا رہے گا. داؤد نہیں پڑھنا، داؤد. وسلیمان ایوب یوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. جس کے درجے چاہیں بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارے رب حکمت والے ہیں، حکمت والا، جاننے والا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بخشا. کیا دیے؟ بیٹا دیے. کیا دیے؟ اسحاق دیے. اسماعیل علیہ السلام رکھ دو وہاں پہ، ان کی نسل سے نبی آئے ہیں. اب یہاں سے اسحاق سے پورے آئے ہیں. یہ عورت کتنا فون کر رہی ہے، اللہ ان عورتوں کو سمجھ نہیں. میں کلاس لیتی ہوں، فون کرتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بخشا، دیے بیٹا اسحاق. اسحاق کو دیے یعقوب. یعقوب علیہ السلام کو دیے یوسف. ایسے دور بڑھتے بڑھتے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. ہم نے تم کو ہدایت دی. نوح کو ہم نے ہدایت دی، اسے قبل، اور ان کو اولاد میں سے داؤد دیے. اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. پھر ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ مجھے ایوب علیہ السلام کے پاس دکھائے. موٹی موٹی بھینسیں ہیں، موٹی موٹی گائیں ہیں، موٹے موٹے کیا ہو مرغیاں، اتنے چوڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے چوڑے تم کھڑو تو چھوٹے نظر آتے ہیں. آج بھی ان کی نسل ویسی چل رہی ہے. انہوں نے فخر نہیں کیا نا، سب چھوڑا اللہ کی خاطر. اور یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سب نیک بندوں میں سے ہیں. اسماعیل علیہ السلام اور الیاس اور یونس اور لوط علیہ السلام
اور سب کو ہم نے تمام جہاں والوں پر فضیلت دی. یہ سب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. ان سب کو میں نے ہدایت دیا، سب کیا، یہ سب ہوا، تسلی دے رہے ہیں. اور جب اور کچھ ان کے باپ دادا، ان کے اولاد، ان کے بھائیوں کو، اور ہم نے انہیں چنا سیدھے راستے کی طرف، ہدایت دی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. پیج کے پہلے پیج میں لکھ لو یہ. اور انہوں نے اللہ کا قدر نہ جانا جیسے قدر جاننے کا حق ہے. پیج کے فرسٹ پیج میں دیکھ کے لکھ لو، آیت کا نمبر لکھ لو، بعد میں لکھ لو، نمبر لکھ دو خالی. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس وتجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اگر وہ شرک کرتے ہیں تو جو کچھ وہ کرتے ہیں ضائع ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت دی، بس اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں، ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ جو اس کے انکار کرنے والے نہیں ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، ان کی راہ پر چلو. جو نبیوں نے دکھاتے ہیں راستہ، اس پہ چلو، خود کا راستہ نہیں چلو. ہم اپنی کتاب کا راستہ چلتے ہیں، نہ چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے. کچھ مانگ رہی کیا؟ نہیں مانگ رہی نا، تو سنو بات ان کی. یہ تو نہیں مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اور انہوں نے اللہ کی قدرت نہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی. قدر اللہ حق قدری، جیسے اس کی قدر کا حق ہے. جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، آپ صلی اللہ کہیں وہ کتاب کس نے اتاری؟ جو موسیٰ لے آئے لوگوں کے لیے روشنی، ہدایت. تم نے اسے ورق کر دیا. تم اسے ظاہر کرتے ہو، اکثر چھپا لیتے ہو. یہاں تک کی تھی نا میں نے، ہے نا جی. وَعَلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. اور تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نازل کی پھر انہیں چھوڑ دے. اب مکے کی صورتوں میں ہر بار نبی کا نام اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹائم 5-10 منٹ بڑھ جائے گا. اپنے بےہودہ شغل میں کھیلتے رہیں. یہ قرآن کتابیں برکت والی ہم نے نازل کی اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی، تاکہ تم ڈراؤ اہل مکے کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں، تمام آس پاس میں. آپ کے گھر کے آس پاس ہیں ان کو بھی ڈراؤ، گھر کے باہر جو ہیں ان کو بھی ڈراؤ. اور جو لوگ آخرت میں ایمان رکھتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، اپنی نماز کی حفاظت ہی کرتے ہیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے
تو اللہ پر جھوٹ بہتان. مارکیٹ کو جانے سے پہلے اپنی نماز ادا کر کے جاتے ہیں، یا مارکیٹ میں آس پاس کہاں نماز کی ضرورت ہے دیکھ کے جاتے ہیں، یا کہیں میری طرف وہی کی گئی ہے اسے کچھ وہی نہیں کی گئی، اسی طرح وہ جو کہے میں بھی اتارتا ہوں اس کے مثل جو اللہ نے نازل کی، اگر تو دیکھے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے. وَلَوْ تَرَىٰ، یہ پڑھ چکی نا، پڑھی نا من انفسہم تک نہیں جی پڑھی؟ باجی، انفسکم تقد باجی. ہاں صحیح ہے نا. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم فيكم شركاء لقد دال كنسل تا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. بر خشکی، بر نیکی، بر خشکی. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قديرا نخرج منه حبا متراكبا. وعلیکم السلام. آجاؤ تھوڑی دیر آ جاؤ، 10 منٹ اندر آ جاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ اپنی جانیں نکالیں. یہاں سے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں کہ اپنی جانیں نکالو نکالو نکالو، باہر نکالو تمہاری جان. گالیاں دیتے ہوئے، منہ پہ مارتے ہوئے، پیٹوں پہ مارتے ہوئے، چلاتے ہوئے. گالی کا مطلب وہ نہیں جو دنیا کی گالی ہے. اللہ کے ساتھ ایسا کرے، ایسا کرے، ایسا کرے. آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اسی سبب سے کہ تم اس کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے تھے، اللہ کے بارے میں اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. البتہ تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے. اب یہاں پہ ایک الفاظ آ گئے، اکیلے اکیلے آ گئے. کہاں ہیں تمہارے جن کو بڑا سمجھتے تھے؟ بزرگان دین کے پاس جا کر بڑے باتیں کہاں ہیں؟ آئی نہیں ساتھ تمہارے، اکیلے اکیلے آ گئے. اللہ تعالیٰ کیا پیارا کہتا ہے، ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے. جسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور ہم نے تمہیں مال و اسباب دیا تھا، چھوڑ آئے. اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرے، چھوڑ آ گئے. دیے ہوتے تو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ کے آ گئے. اکیلے اکیلے آ گئے، مال چھوڑ کے آ گئے. اب دے دو، تم سب کو کہہ رہی ہوں، اپنا ایک نیکلیس اٹھاؤ یا کچھ اٹھاؤ، گھر کا سامان ہر چیز میں سے اللہ کی راہ میں کرو. ایسا نہیں کہ فقیر ہو کے بھی نہیں بیٹھ جاؤ. ہم تمہارے ساتھ تمہاری وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم گمان کرتے تھے وہ تم میں تمہارے ساجی ہیں. البتہ تمہارے درمیان رشتہ کٹ گیا.
رشتہ کٹ گیا، جو تم دعوے کرتے تھے سب جاتے رہے. بے شک اللہ ہر چیز بے شک اللہ ہر چیز نے کیا ہے؟ بے شک اللہ چیرنے فالق الحب دانے کو، ایک بیج اندر ڈالو، بیج کو پھاڑ کر اس کے اندر سے 2 پتے نکلتے ہیں. کسی نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاشتکار کو کہ اللہ کیا ہے؟ تو کہتے اللہ ایک ہے، ایک ہی نکلتا ہے بیج میں سے ایک پتا، اللہ ایک ہے، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا اچھا کہا تھا نا کاشتکار. دانے اور گٹلی کے وہ مردے سے زندہ نکل، جیسے دانے سے گٹلی میں سے کیسے نکال رہا ہے اللہ تعالیٰ ہریا جھاڑ، ویسے تم گل جاؤ گے، ان کو نیا لاؤں گا. یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، اور زندے سے مردہ نکالنے والا ہے. اور یہ کہ اللہ بس تم کہاں بے کے جا رہے ہو؟ رات کی تاریکی میں چاک کر کے صبح نکالنے والا، رات کو پھاڑ کر. کتنا غصہ، کتنا غضب. رات دیکھ کے ڈر رہی ہوں آج کل میں، ڈر لگ رہا ہے. پہلے مزے سے دیکھتے تھے، ڈر کے ایک دم نگاہ نیچے ہو جاتی ہے. جو سورۃ الملک میں آتی ہے، صبح نکالنے والا، اور اسے رات کو ذریعے سکون بنایا. رات کو سکون بنایا، کم از کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، میں اگر 2 گھنٹے سو جاتی ہوں کتنا سکون ملتا ہے دماغ کو، پھر دماغ کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سورج اور چاند کو ذریعہ حساب بنایا. یہ اندازہ ہے چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا، سورج چاند کو نہیں پکڑتا. ایک حساب سے آرڈر کے اوپر چل رہے ہیں. یہ اندازہ ہے غالب ہے، علم والا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور دریا کے اندھیرے میں راستہ معلوم کرو. بے شک ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. جو علم نہیں رکھتے ان کے لیے نہیں ہے. یہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک وجود سے، یعنی کہ ایک انسان سے، نفس واحدہ یعنی آدم علیہ السلام سے، تمہیں حوا علیہ السلام سے تمہیں بناتا گیا. تمہارے ایک ٹھکانہ ہے، امانت رہنے کی جگہ ہے. امانت ہے یہ ہمارے لیے، امانت ہے ہمارے لیے. بے شک ہم نے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں سمجھنے والوں کے لیے. اور وہی ہے جس نے آسمان سے اتارا پانی کو، ہم نے اسے نکالی اگنے والی ہر چیز. اوپر سے آسمان سے ایک پر ایک چڑھتے ہوئے دانے نکالتے ہیں. یعنی انار دیکھو، ایک کے اوپر ایک. ایک بڑی گہری بات ہے، یہ معرفت ہے. غور سے سننا، غور سے دیکھنا. دانے نکالتے ہیں. کھجوروں کے کعبے ہیں، کھجوروں میں کعبے میں سے خوشے گوشے ہوں گے، انگور اور زیتون ہوں گے، انار کے باغات ہوں گے. یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہیں بھی ملتے. ان کے پھل کی طرف دیکھو، وہ پھلتا ہے، اور اس کا پکنا دیکھو. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. واپس آ جاؤ. آسمان سے پانی اتارا، یعنی آسمان سے ہماری روح کو اتارا. پھر زمین میں ماں کے پیٹ میں ڈالا، بیج ڈالا. بیج ڈالنے کے بعد بچہ نکلا. ایک دو پتے نکلے، بچہ نکلا. بچہ تھوڑا بڑا ہوتا گیا. پھر اس کے بعد جوان، دانے کے پر دانے، دانے کے پر دانے آتا گیا. 1 دن 2 دن 3 دن گزرتا رہا. پھر اس کے بعد پھل پکنے لگا. تجھ میں بڑھاپا آنے لگا. بس یہی تیری زندگی ہے. اے سمجھ ہے عقل مند، کیسے سمجھائے گا رب؟ یا مراحمین. مانا یہاں تک پڑھ چکی نا میں نے، مترا کی بات تک پڑھی میں نے. من نخل من طلعها وقنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. انڈر کرو، بہت باری بات ہے. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ كذا وكذلك نصرف الآيات ليقولوا درسنا ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو فأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. انگور اور زیتون اور انار کے باغات ایک دوسرے سے ملتے جلتے، انہیں بھی ملتے اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کا پکنا دیکھو. بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے. جنات کی پیروی بہت ہوتی ہے. جنات یہاں کیوں لوگ جنات کو مسکا لگاتے ہیں؟ جنات آسمان کے اوپر کنارے تک اڑ کے جا سکتے ہیں، میزائل کی ضرورت نہیں ہے. کروڑوں ملین بلین ٹریلین پیسے دے کر ایک راکٹ کو چھوڑنا پڑتا ہے. جن یوں جا کے یوں آ جاتا ہے، مگر وہ ہم سے ڈرتا ہے، ہم اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشتے ہیں جہالت سے. وہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں شیطان کو، اور وہ پاک ہے، اسے بلندر ہے. وہ بیان کرتے ہیں نئی طرح نمونہ کے بغیر آسمان و زمین کا بنانے والا اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے. دیکھو شیاطین کی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ کر مزاروں کے پاس اولیاء کرام جنتوں میں ہیں. قرآن میں گزر چکا ہے، وہ جنت میں اپنا رزق لے رہے ہیں. جوف میں، پرندے کے جوف میں جنتوں کی سیر کر رہے ہیں. بزرگان دین دنیا میں نہیں ہیں، یہاں پہ برزخ میں، ٹھیک ہے. وہ جنتوں میں ان کی روحیں ہیں جس میں مبارک ان کے پاک ہیں، مٹی نہیں چھو سکتی ان کو، ٹھیک ہے. یہ باتوں پہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ ان کی بیوی نہیں، اور اسے اللہ کی بیوی نہیں تو بیٹا کہاں ہوگا؟ اللہ پوچھ رہے میری بیوی نہیں نا. اس لیے ہر چیز پیدا کی ہے. وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. سو تم اس کی عبادت کرو، اور ہر چیز کا ارساز نگہبان ہے. مخلوق کی آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، مخلوق کی آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی، اور وہ آنکھوں کا پا سکتا ہے. یہ الفاظ کیا ہیں؟ لکھے فرنٹ پیج میں ہونا چاہیے آپ کے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے. لا تدری ہو اسے ابصار، نگاہیں نہیں پا سکی اس کو، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی. ہماری آنکھیں اللہ کو یہ عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، دل سے دیکھا ہے. واللہ عالم. ہاں، مخلوق کی آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے. وہ بھید جاننے والا خبردار ہے. تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں، تو جس نے دیکھ لیا تو اپنے واسطے، جو اندھا رہا تو اس کا وبال اس کی جان پر ہے. اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. اسی طرح ہم آیتیں پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں تو نے کس سے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم جاننے والوں کی واضح کر دیں. اس پر چلو جو وہی آئی ہے تمہارے رب سے، تمہاری طرف سے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، جو شرک کرتے ہیں ان سے زیادہ دوستیاں نہ رکھیں. اور اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے. اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے تھے. اللہ اب چاہ رہا ہے، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بھٹکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو راہ دکھاتا ہے. ہم نے تمہیں ان پر نگہباں نہیں بنایا، اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ
عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہیں تم انہیں گالی نہ دو، گالیاں نہیں دو، نہیں تو تمہارے اللہ کو گالی دیں گے. گالیاں نہیں دو، بس وہ اللہ کو بے سمجھے بوجھے گستاخی سے برا کہیں گے. اسی طرح ہم نے ہر فرقے کو اس کا عمل کیا کہے، زینا کیا دکھے، امتن زینا سنوار کے دکھا دیا ہے. پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اور پھر اس کو جتا دے گا جو کرتے تھے. اور تاکید ہے، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو ضرور اس پر ایمان لائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نشانی لے کر آؤ، ہم ایمان لائیں گے. چاند کے ٹکڑے کرو، چاند کے ٹکڑے ہوئے، بعد میں بولا جادوگر ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب آئیں تو یہ ایمان لائیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ آئے تھے، ایمان نہیں لائے، تم پہ بھی لائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے، چھوڑ دو ان کو. اور ہم ان کے دل، ان کی آنکھیں الٹ دیں گے، جیسا ان نشانیوں پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں چھوڑے دیں گے ان کی سرکشی میں کہ بہکے رہیں. جتنا برائی کرتے ہیں، جتنا شرک کرتے ہیں، جتنا کرتے ہیں، ہم اور بڑھائیں گے اور کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمد للہ، نشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم انی اسألک الجنة الفردوس اعوذ بک من النار. یا ربی لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک عظیمک وسلطانک. اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر إلی وجهک وشوق إلی لقائک فی غیر مضرة ولا فتنة مضلة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.